یہ ارے قبرستان تو جگہ ہے جہاں ہمارے باپ دادا دفن ہیں، ہمارے مردے دفن ہیں، وہاں جا کے بھی ہماری موت یاد نہیں آتی، وہاں بھی جا کے ہم ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، لوگ جمع ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تمام تعریف و توصیف، کبریائی و برائی، ہر قسم کے حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہم بنی انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی ترندے پرندے کی طرح نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہمیں صحیح راستے پر لانے کے لیے، صراط مستقیم پر لانے کے لیے بہت سے انبیاء اکرام اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی، آخری لیڈر، عبداللہ کے لال، آمنہ کے نور، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، میں آج آپ حضرات کے سامنے موت کے متعلق کچھ باتیں بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ سب کو ایک انسان کی شکل میں پیدا کیا۔ اللہ نے ہمیں ایک مخلوق بنایا۔ اللہ نے تو ہمیں پیدا کیا، کیوں پیدا کیا میرے بھائی؟ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ تو ہماری خلقت کا اصل مقصد ہے صرف اللہ کی عبادت کرنا، اور ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام پر چلنے والے ہیں، ایک رب کی عبادت کرنے والے ہیں، ایک رب کے سامنے سر ٹیکنے والے ہیں، ایک رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے ہیں۔ تو ہمیں اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم تمام انسانوں کو ایک دن مرنا ہے۔ موت جس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار چیزیں پیدا کی، ہر جاندار کو مرنا ہے۔ اسی لیے کسی سچ نے کہا تھا الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس، یہ موت ہر زندہ بات، چھوٹے پر بھی اور بڑے پر بھی، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، نیک پر بھی اور برے پر بھی، امیر پر بھی اور غریب پر بھی، طاقتور پر بھی اور کمزور پر بھی، اور جس انسان پر وہ موت آ رہی ہے اس موت سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اس موت الفاظ میں کہا جائے تو موت نے کسی اس کے باپ کو چھینا، کسی اس کے بچوں کو چھینا، کسی اس کی بیوی کو چھینا، کسی اس کے بھائی کو چھینا، کسی اس کی ماں کو چھینا، اور یہ موت نہ بڑی بے رحم۔ لیکن ایک بات، دنیا کا انسان کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جان دی ہے، جان سب کو پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، زندگی سب کو پیاری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا ایک اصول بتایا ہے، ایک ہمیں میسج دیا ہے کہ میرے بندو جو دنیا کا اندر آیا ہے، لیکن ایک عجیب بات ہے کہ آج دنیا کا اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر والوں کو، رشتہ دار کے لوگوں کو، خاندان کے لوگوں کو مٹی دیتے ہیں، اسے کفناتے ہیں، دفناتے ہیں، قبرستان لے جاتے ہیں، قبر کے حوالے کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمارے دل و دماغ میں خیال پیدا نہیں ہوتی کہ موت کی چیز ہمیں بھی جھیلنی ہے، اور یہ موت انسان کے اوقات یاد دلاتی ہے، انسان کو بتاتی ہے کہ انسان تو دنیا میں جتنا پیسہ کما لے، تو جتنا بڑا انسان بن جائے، تو جتنا اپنا نام کما لے، تو جتنی عزت کما لے، تو جتنی شہرت کما لے، تجھے تو ایک دن مرنا ہے، تیری جگہ تو ہی مٹی ہے جہاں سے تو پیدا ہوا۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت
موت کا مزہ ہے انسان کو چکھنا ہے. موت آئے گی لیکن کب آئے گی پتہ نہیں, اس کا ٹائم پتہ نہیں. آپ کو پتہ ہے میڈیکل کہ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ انسان چاند پہنچ جاتا ہے, کہ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ بارش ہونے کی ٹائم کہ کب ہوگی, کہاں ہوگی, کتنی ہوگی, اس کے ٹائم بتا دیتی ہے. لیکن دنیا میں کوئی ایسی مشین نہیں بنی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی موت کا ٹائم پتا کر لے. میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ کینسر کا علاج ہونے لگا ہے, ٹی بی کا علاج ہونے لگا ہے, تمام بیماریوں کا علاج ہونے لگا ہے, لیکن موت کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے, جو صرف اللہ کے پاس ہے, جو تمام چیزوں کا رب اللہ ہے. قرآن کا 29واں پارہ اٹھائیے, اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت والا ہے, وعدات بڑی پاک ہے, وعدات بڑی پاک ہے, واللہ جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہیں, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, جس نے موت اور زندگی دی, یعنی وہی پیدا کرتا ہے پھر وہی مارتا ہے. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تمہارا ایگزام لے, تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھا عمل والا ہے, کون اچھا انسان ہے, کون برا انسان ہے. آج انسان دنیا سے گزر رہا ہے, بڑے بڑے ڈاکٹر دنیا سے گزر گئے, بڑے بڑے علماء دنیا سے گزر گئے, آج انسان دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, موت سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا. ارے موت تو اس نبی کی آئی جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا. ارے موت تو اس نبی کی آئی جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سراج منیر بنا کر بھیجا تھا. اسی لیے کسی سچ نے کہا تھا لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد, اگر دنیا کے اندر لوگوں کو موت سے بقا ہوتی تو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت نہ ہوتے. اور موت کی چیز نہ اپنے وقت پر آتی ہے میرے بھائی, نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے, بلکہ اپنے مقرر وقت پر آتی ہے. اور یہ موت کسی کو بتا کے نہیں آتی. اور جب کسی انسان کا موت کا ٹائم آ جاتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز مہلت بھی نہیں دیتا. اللہ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. میرے بندو, جب کسی انسان کا موت کا ٹائم آ جاتا ہے, جب کسی انسان کا مقرر وقت آ جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز مہلت نہیں دیتا, اور جو تم کرتے ہو بخوبی اللہ تعالیٰ جان رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ موت کا فرشتہ ہمارے پاس کبھی بھی آ سکتا ہے, اور یہ موت کب آئے گی پتہ نہیں. اپنی زمین پر یا دوسرے کی زمین پر سفر کرتے کرتے, سفر سے لوٹتے وقت اپنی بلڈنگ پر یا دوسرے کی بلڈنگ پر یہ موت ہمارے پاس کبھی بھی آ سکتی ہے. لیکن موت کا جو پیالہ ہے نا, موت کا پیالہ بہت کڑوا ہے میرے بھائی. موت کا پیالہ کوئی پینا نہیں چاہتا ہے. اگر آپ دنیا کے اندر کسی انسان کو دودھ کا پیالہ یا پانی کا پیالہ دے دیں تو فوراً پینے کے لیے تیار ہو جائے گا, لیکن موت کا پیالہ کوئی پینا نہیں چاہتا ہے. اگر آپ 70 سال اگر بوڑھے سے بھی اگر پوچھیں, جن کے دونوں پیر قبر میں جا چکے ہیں, جن کی صحت خراب ہے, جن کی باڈی خراب ہے, جن کی موت کبھی بھی آ سکتی ہے, پھر بھی وہ موت سے تمنا نہیں. لیکن اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, میرے بندو موت کا پیالہ تو تمہیں ایک دن پینا ہی پڑے گا, موت کا مزہ تو تمہیں ایک دن چکھنا ہی پڑے گا, کیونکہ موت سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا. اور یہ موت ہمارے پاس کبھی بھی آ سکتی ہے میرے بھائی, میرے پیارے ساتھیوں. اور یہ موت کا فرشتہ ہمارے پاس کبھی بھی آ سکتی ہے, اور ہمیں پوچھے نہیں آئے گا. یہ اللہ کے بندو, آپ کو تو آپ کے گھر والوں کی ضرورت ہے, آپ کو تو آپ کے بچوں کی ضرورت ہے, اپنے بچوں آپ کی بیوی کو آپ کی ضرورت ہے, اور ہمیں یہ بھی پوچھے نہیں آئے گا یہ اللہ کے بندے آپ کو تو دنیا کے لیے بہت کچھ کرنا ہے, ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے, موت تو اپنے وقت پر آ جائے گی. تو میرے پیارے ساتھیوں, جب موت آ جائے گی پھر ہمیں نیکی کرنے کا موقع نہیں ملے گا, پھر ہمیں نیکی کرنے کا چانس نہیں ملے گا, پھر ہمیں سدھرنے کا موقع نہیں ملے گا. اس لیے نماز سے دور رہنے والے پیارے ساتھیوں,
نماز کی پابندی شروع کر دو اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آپ کے پاس آ جائے. اور حرام کمائی کرنے والوں, حرام کمائی چھوڑ دو, اللہ کی دین کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آپ کے پاس آ جائے. وہ شراب پینے والوں, وہ نشہ کرنے والوں, وہ گٹکا کھانے والوں, وہ سگریٹ پینے والوں, وہ زنا کرنے والوں, نشہ کی عادی چھوڑ دو, اللہ کو ناراض کرنے والے کام چھوڑ دو, اللہ کی دین کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آپ کے پاس آ جائے. اور جب انسان اس دنیا سے گزر جاتا ہے, اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر جاتا ہے, اور جب انسان اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے, بندہ اپنے رب سے کیا کہتا ہے؟ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. انسان جب اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے, بندہ اپنے جب رب سے ملاقات کرتا ہے تو اپنے رب سے کہتا ہے, اے میرے پروردگار ایک موقع مجھے دے دے, ایک چانس دے دے, ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج دے. یا اللہ میں دنیا میں جانے کی دوبارہ چانس تو مانگ رہا ہوں, موقع تو مانگ رہا ہوں, اس لیے نہیں مانگ رہا ہوں کہ میرے جوان بیٹے کا شادی کرنا ہے, اس لیے نہیں کہ مجھے اپنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا ہے, اس لیے کہ مجھے اپنی بزنس سیٹ اپ کرنا ہے, اس لیے کہ مجھے اپنی تجارت بڑھانا ہے. یا اللہ مجھے موت کا اندازہ نہیں تھا, میں نے ساری زندگی گناہ کیا ہے, میں نے ساری زندگی نافرمانی کی ہے, میں نے ساری زندگی تجھے ناراض کیا ہے. یا اللہ میں نے تجھ کو ناراض کرنے والا کام کیا ہے. یا اللہ مجھے ایک بار دنیا میں دوبارہ لوٹا دے, لعلی اعمل صالحا, کہ میں نیک عمل کروں گا اور ایسا عمل کروں گا جس سے تو راضی ہو جائے. لیکن اس دن مہلت مانگنے سے کوئی فائدہ دینے والی نہیں میرے بھائی. اس لیے موت سے پہلے ہم اور آپ اچھے اعمال کر لیں, نیک عمل کر لیں میرے بھائی. آج تو ہم اتنے کٹھور دل ہو چکے ہیں کہ ہمارے قبرستان بھی جا کے بھی ہماری موت یاد نہیں آتی. قبرستان بھی جا کے ہمیں ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے ہیں میرے بھائی. ارے قبرستان تو جگہ ہے جس کو دیکھ کر ہمیں موت یاد آنی چاہیے. ارے قبرستان تو جگہ ہے جہاں ہمارے باپ دادا دفن ہیں, ہمارے مردے دفن ہیں. ارے قبرستان تو جگہ ہے جس جگہ پر ہم جب بھی جایا کرتے تھے, جایا کریں ہمیں موت یاد آنی چاہیے. اللہ کے نبی کہا کرتے تھے, او میرے صحابہ, او لوگوں, میں نے تم کو قبرستان جانے سے منع فرمایا تھا, میں نے تم کو قبرستان کی زیارت کرنے سے منع فرمایا تھا. او لوگوں اب تم قبرستان جایا کرو, قبرستان کی زیارت کیا کرو, کیونکہ قبرستان جانے سے موت کی یاد آتی ہے, آخرت یاد آتی ہے. آج تو ہم اتنے کٹور دل ہو چکے ہیں کہ قبرستان جا کے بھی ہماری موت یاد نہیں آتی. وہاں بھی جا کے ہم ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے ہیں, لوگ جمع ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, ارے قبرستان تو جگہ ہے جس کے پاس سے حضرت عثمان غنی جب بھی گزارا کرتے تھے زاروں قطار رونے لگتے تھے. ارے قبرستان تو جگہ ہے جس جگہ پر اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جایا کرتے تھے زاروں قطار رونے لگتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے جنازے پر حاضر ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں, جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے, اور اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں, اور اتنا روتے ہیں جس جگہ پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ زمین بھیگ جاتی ہے, وہ زمین تر ہو جاتی ہے. پھر اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا, او میرے صحابہ, اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے, اس قبر میں سب کو جانا ہے. او میرے صحابہ, اس قبر میں امتحان دینے کے لیے ابھی سے کچھ تیاری شروع کرنے لگو. میرے صحابہ, اس قبر میں ہمارے کیا کام آئیں گے؟ ہماری بیوی کام نہیں آئے گی, ہمارے بچے کام نہیں آئیں گے, ہماری دولت کام نہیں آئے گی, ہمارے پیسے کام نہیں آئیں گے. اگر ہمارے وہاں کام آئیں گے تو ہمارے اچھے اعمال کام آئیں گے, ہماری نیکیاں کام آئے گی. ارے موتنا انسان کے اوقات کیا دلاتی ہے کہ انسان تو کتنا بے بس ہے, تو کتنا کمزور ہے. اگر تو اپنی اوقات کو دیکھنا چاہتا تو انسان تو اپنی موت پر غور کر. اللہ نے سورہ واقعہ کے اندر فرمایا,
فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. یا انسان تو کتنا بے بس ہے، تو کتنا کمزور ہے. اگر تیری اوقات کیا ہے، اگر تو اپنی اوقات کو دیکھنا چاہتا ہے تو انسان تو اپنی موت پر غور کر. فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب تیری موت کا ٹائم آ جاتا ہے، جب تیری روح نکل کر حلق تک پہنچ جاتی ہے، وہاں تم حینئذ تنظرون، اور تم دیکھتے ہو کہ مرنے والا تمہارے آنکھوں کے سامنے سے مر رہا ہے. باپ کا انتقال ہو رہا ہے، بیٹا باپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. شوہر کا انتقال ہو رہا ہے، بیوی شوہر کے پاس چار پیر پر بیٹھی ہوئی ہے. نہ بیٹا باپ کو بچا سکتا ہے، نہ بیوی شوہر کو بچا سکتی ہے. اے انسان تو کتنا بے بس ہے، تو کتنا کمزور ہے کہ تجھے تیری موت کا ٹائم پتہ نہیں. اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. میرے بندو، کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اس مرنے والے کے قریب تم ہی سب سے زیادہ قریب ہو. میرے بندوں نے نہیں، اس مرنے والے کے جان سے بھی میں زیادہ قریب ہوں. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. میرے بندو، کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اس مرنے والے کے اوپر کسی کا کنٹرول اور پاور نہیں ہے؟ مرنے والا آزاد ہے، وہ خود سے پیدا ہوا اور خود سے مر رہا ہے. تو اس مرنے والوں کو تم اس موت سے بچا کر دکھا دو، تم ایسا نہیں کر سکتے ہو. اور انسان سوچ رہا ہے جب ہماری موت آئے گی میں کہیں بھاگ جاؤں گا، کسی بڑی بلڈنگ پر چڑھ جاؤں، ہماری موت نہیں آئے گی. اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. میرے بندو، تم دنیا کے کسی بھی کونے پر چلے جاؤ، اگر تم زمین کے اندر دھس جاؤ گے، اگر تم کسی اونچے پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤ گے، اگر تم کسی ششمے کے اندر گھس جاؤ گے، پھر بھی ہماری موت آ کر رہے گی. اور آگے اللہ نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. اے نبی، دنیا والوں کو بتا دیجئے، دنیا میں اعلان کر دیجئے، دنیا والوں سے کہہ دیجئے، او لوگوں، جس موت کے در سے تم بھاگ رہے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر ہی رہے گی. پھر تم سب کو ذات کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے جو ہر چھپی ہوئی اور ظاہر چیز کو جاننے والا ہے. اور میرے پیارے ساتھیو، اس موت سے پہلے بھی ہم اور آپ اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچا لیں، کیونکہ اللہ کے خاص بندے وہی ہیں جو اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچاتے ہیں. اللہ نے فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اور اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچاتے ہیں، اپنے رب سے کہتے ہیں اللہ ہمیں سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اسی طرح اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. او لوگو، اے ایمان والو، اے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والو، تم بھی اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچا لو اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے پورے پریوار کو، پورے فیملیوں کو بھی عذاب جہنم سے بچاؤ. اللہ نے یہاں صرف اپنے آپ کو بچانے کا حکم نہیں دیا بلکہ فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے پورے فیملیوں کو، پورے پریوار کو بھی عذاب جہنم سے بچاؤ. آج انسان یہ دنیا کی آگ، اے لکڑی کی آگ، اے ڈیزل کی آگ، اے پیٹرول کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں رہتے ہیں، اپنے بچوں کو بچانے کی فکر میں رہتے ہیں. لیکن میرے پیارے ساتھیوں، اس عذاب جہنم سے، اس جہنم کی آگ سے ہم اور آپ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بچانے کی فکر میں کیوں نہیں رہتے ہیں؟ وہ جہنم کی آگ کوئی لکڑی کی آگ نہیں ہوگی، کوئی ڈیزل، کوئی پیٹرول کی آگ نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم کی آگ انسان اور پتھر کی ہوگی. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے.
اور اکثر دعا پڑھا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ مجھے دنیا میں اچھائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی دے اور عذاب جہنم سے بچا۔ تو میرے پیارے ساتھیو، ہم اور آپ اپنے آپ کو عذاب جہنم سے، اس موت سے بچا لیں۔ اس لیے قرآن و حدیث کے اندر انسان کو عذاب جہنم سے بار بار ڈرایا گیا ہے تاکہ اللہ کے بندے اس سے ڈرتے رہیں اور استقامت کے ساتھ صراط مستقیم پر قائم رہے اور انسان بندہ اپنا دامن اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ اللہ نے فرمایا یوم یقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، جس دن انسان کو آگ میں پلٹے جائیں گے اور وہ کہے گا، بندہ کہے گا کاش میں اللہ کی اطاعت کی ہوتی، کاش میں اللہ کی عبادت کی ہوتی، کاش میں رسول کی باتوں کو مانا ہوتا، کاش میں نماز پڑھی ہوتی، کاش میں اللہ کی عبادت کی ہوتی، کاش میں نبی کی حدیثوں کو پڑھا ہوتا تو آج ہم کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، اس دن افسوس اور پچھتاوے سے کوئی فائدہ دینے والی نہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن انسان کو آگ میں ان کے چہرے کے بل پلٹے، ان کے چہرے کے بل گھسیٹے جائیں گے، پلٹایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ اللہ کے بندے تو دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، تو اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا کرتا تھا، تو زنا کیا کرتا تھا، تو نشہ کیا کرتا تھا، تو حرام خوری کیا کرتا تھا، اے بندہ ان تمام کاموں کا تم اب مزہ چکھو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچاتے تھے۔ میرے بھائی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وَعَاذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے قریش کو، لوگوں کو جمع کیا، ہر ایک عام و خاص کو مخاطب کرتے فرمایا تم سب اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچا لو۔ یہاں تک کہ مرہ بن کعب کی اولاد، عبد شمس کی اولاد، عبد مناف کی اولاد اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کی اولاد میں سے ہر ایک عام و خاص کو مخاطب کرتے فرمایا، یہاں تک اپنے چچا عباس کو مخاطب کرتے فرمایا او میرے چچا عباس عاقدوا انفسکم من النار، تم سب اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچا لو۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو اشارہ کرتے فرمایا یا فاطمہ عاقدی نفسک من النار فانی لا املک لکم من اللہ شیئا، او میری پیاری بیٹی فاطمہ تم بھی اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچا لو کیونکہ اللہ کے یہاں میں تمہارے کوئی کام آنے والا نہیں۔ او میری پیاری بیٹی فاطمہ، تجھے دنیا کے اندر پیسہ لینا ہے، تجھے زمین و جائیداد لینا ہے، تجھے دولت لینا، لے لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچا لو کیونکہ اللہ کے یہاں میں تمہارے کوئی کام آنے والا نہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ اس موت سے پہلے بھی ہم اور آپ اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچا لے۔ وقت ہو چکا تھا، یہی چند باتیں تھی۔ اگر میری ٹوٹی پھوٹی زبان سے اگر کوئی غلط جملہ نکل جائے تو اپنے بھائی بھتیجے سمجھ کر معاف کیجیے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کے بارے اللہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اللہ تیری عبادت کرنے کے لیے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی ہمارے بھائی دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ ان کو جنات الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اس موت